نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ ہم شروع کر رہے ہیں 41ویں سورت 41 سورہ نمبر حوامیم جن صورتوں کو کہا گیا اس کی دوسری صورت ہے۔ یہ پیچھے جو سورہ مومن ہم نے شروع کی وہاں سے حوامیم کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ حوامیم جو ہے اصل میں تو بس صحابہ کرام نے ان صورتوں کے مجموعے کو کہا جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، حروف مقطعات حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں۔ یہ بات بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے مضامین میں یکسانیت بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح ان ساتوں صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مومن سے سورہ قاف تک یہ مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ توحید اور آخرت ان کا خاص مضمون ہے۔ اس صورت کو سورہ حامیم سجدہ جو کہا جا رہا ہے، حامیم اس کا قرآنی نام یا جس سے شروع ہو رہی ہے جس حروف مقطعات سے، اور آیت سجدہ کیونکہ اس صورت میں ہے اس لحاظ سے حامیم سجدہ اس کا ایک نام ہے۔ دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے جو آیت نمبر 3 میں آنے والے لفظ کی بنا پر ہے۔ اب نازل ویسے تو مکے میں ہونے والی صورت ہی ہے، کب نازل ہوئی اس کے بارے میں جو روایات ہیں اکثر وہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے۔ اس طرح سے مکے کا وہ دور جس میں مخالفت شروع ہو چکی ہے، ہمیں یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں کیسی مخالفت ہو رہی تھی، لیکن ابھی تقریباً ابتدائی دور ہے۔ ایک اسی صورت کے بارے میں ایک واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، احادیث میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کو یاد کر لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا دعوت ہو رہی ہے، کیسے لوگ تھے، انہیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، کس طرح سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ آتا ہے کہ مسجد حرام میں کچھ لوگ اپنی محفل جمائے بیٹھے ہوئے تھے قریش کے لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تنہا تشریف رکھتے تھے، اور اس وقت مسلمان جیسے روز بروز مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں لوگ، تو اس کی وجہ سے قریش فکر مند تھے۔ تو وہ جو گروپ بیٹھا ہوا تھا قریش کے سرداروں کا، اس میں عتبہ بن ربیعہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کچھ مان لیں، کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لیں، اس طرح ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا، اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھتیجے، تم اپنے قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ تو میری بات سنو، کچھ تجویزیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ تم ان میں سے کسی کو قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ تو اس نے کہا بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اس سے تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی جن آتا ہے تو جسے تم دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین علاج کرنے والوں کو بلاتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ اب اس کی باتیں کس طرح کی ہیں، جتنا خود اس کا ذہن بس وہیں تک جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والا قوم کی اصلاح کے لیے کوئی فرد اٹھا ہوا ہے، مگر ضرور اس کے پیچھے کوئی اپنا مقصد ہے یا کوئی مجبوری ہے۔ تو وہ وہی باتیں کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ ابو الولید آپ جو کچھ کہنا تھا آپ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت شروع کی، اور وہ عتبہ سو غور سے سنتا رہا کہ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ یعنی اس کی ایسی احمقانہ باتوں کا جواب تو دھائی نہیں دینے کے قابل نا۔ آپ نے اپنی دعوت پہنچا دی، قرآن کی آیات کے ذریعے سے بات سمجھ جائے، اور سمجھ میں آتی بھی کہ نا قرآن کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب
اتبا اٹھ کر اپنی مجلس کی طرف واپس چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ خدا کی قسم اتبا کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ شہر ہے نہ کہانت۔ اے سرداران قریش میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا، اور فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہوگی۔ تو اب سرداران قریش نے اس پہ شور مچا دیا کہ ابو الولید تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ تو اتبا نے بس کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، تمہارا جو چیز چاہے تم کرتے رہو۔ تو یہ واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح قرآن کی آیات کس طرح انہیں جواب دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی جب آیات پڑھتے ہوئے دیکھیں گے جس طرح ان کا حال بتایا گیا بالکل وہی ان کا حال ہے، کان بند ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، بات جاننے کے باوجود اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آیات شروع ہو رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ حامیم وہی مقطعات جو سورت کا قرآنی نام بھی سمجھا گیا، اور بھی حروف مقطعات سے کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے ہم پیچھے سمجھتے تو رہے ہیں، اور اس حروف مقطعات کے بعد اکثر صورتوں میں جس طرح فوراً ہی اللہ کی کتاب کا تعارف ہوتا ہے بالکل اسی طرح یہاں بھی ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل نازل کی گئی رحمان الرحیم کی طرف سے۔ پیچھے سورہ مومن بھی اسی طرح سے شروع ہوئی تھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہاں پہ اللہ کی دوسری صفات تھیں العزیز اور العلیم کی۔ اللہ کی صفات بھی اسی طرح سے آتے ہیں سورت کے موضوع مضمون کے لحاظ سے، مگر یہاں پہ ایک اور خاص بات ایسے ہو رہی کہنے کے لیے 4 الفاظ ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ رحمان الرحیم کی طرف سے اس کی تنزیل ہے۔ تنزیل کا جب لفظ جو ہے نظرہ کے مقابلے میں جب تنزیل کہا جائے حروف کا اضافہ ہو رہا ہے تو معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے نا۔ تنزیلہ کہنے میں اہتمام اور درجہ بدرجہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اہتمام اور شان کے ساتھ اتاری جانے والی کتاب۔ اب یوں تو ویسے سوچیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے لیے کتاب کا اتارا جانا خود ہی کس قدر اہم بات ہے۔ دنیا کے مصنوعی بادشاہ سلامت یا صدر گرامی کا فرمان، ایک پرچہ وہ خاص کسی فرد کے لیے نہ بھی لکھا گیا ہو، کیسی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذرا تصور کریں کائنات میں ایک چھوٹی سی بال جیسی حقیر زمین، بلکہ پوری کائنات میں تو ایک ڈاٹ کی حیثیت زمین رکھتی ہوگی، اس کے باشندوں کے لیے رب کائنات کے فرمان کا اتارا جانا کیسی اہمیت کی بات ہے نا۔ پھر اللہ کی صفات رحمان الرحیم کا حوالہ اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ خدا رحمان کی صفت رحمت ہی ہے جو بندوں کے لیے قرآن اتارنے کا باعث بنی۔ رحمان الرحیم کے جو اسماء الحسنی پہ اکثر ہم غور تو کرتے رہے ہیں، ذہن میں ہوگا اس کا آپ کے کیا اس کا روٹ ورڈ ہے، رحمہ رحم کس کو کہا جاتا ہے اور کس طرح اس سے رحمان کی صفت سمجھ میں آتی ہے، اور رحیم رحمان ہر وقت کرنے والا، پورے جوش کے ساتھ رحم کرنے والا، رحیم ہمیشہ دوام کا مطلب ہوتا ہے نا، رحیم دونوں ہی مبالغے کے صیغے، اتنا جو زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا تھا، اس کی صفت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے بندوں کے لیے قرآن نازل ہو۔ اسی کی طرف سورہ رحمان میں بھی اشارہ ملتا ہے نا، الرحمن علم القرآن، وہ الرحمن ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو اب قرآن ہے تو سراسر رحمت، بندوں کے لیے رحمت ہے، بندوں کے لیے کتنی بڑی سوچیں تو بہترین نعمت ان کے لیے ہے، لیکن بندے اس عظیم نعمت کی کیسی کیسی ناقدری کرتے ہیں۔ آیات کے نزول کے وقت بھی لوگ قرآن کی رحمت کو پانے کے بجائے الٹا عذاب کو دعوت دے رہے تھے، اور یہی ناقدری اور بھی کس کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ ہر زمانے کے انسان
آج کل کے دور میں بھی انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف لکھے ہوئے آرٹیکل، پھر اس کے نیچے دیکھیں تو کامنٹس جن میں نعوذ باللہ قرآن کے خلاف ہی کیسی کیسی ہاربل باتیں لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں، دیکھ کر کس قدر افسوس بھی ہوتا ہے، اتنی افسوسناک جیسے وہ ہوتے ہیں نا اکثر کامنٹس۔ اور ایسی کتاب جو انہی انسانوں کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے، اس پر اگر عمل کرنے لگے انسان آج کی دنیا میں بھی، تو کیسے دنیا جنت بن جائے۔ خون خرابی، زیادتیوں اور ہر ناانصافی سے بچا کر کیسی جائے امن انسانوں کو مہیا کر سکتی ہے یہ کتاب۔ اور اسی کتاب پر اپنی حرکتوں کا الزام اس پر لگا رہے ہوتے کہ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، اس سارا بلڈ شیڈ جیسے کہ اسی کی بنا پہ نعوذ باللہ ہو رہا ہو۔ تو اس کتاب کا آیات میں تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہستی نے، یہ بھی صفات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا، اس کتاب میں بھی کتنی رحمت ہے، اس کتاب کی ہر آیت ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس کی رحمتوں کے پانے کا ذریعہ ہے۔ تو اپنی بے پناہ رحمتوں کی بنا پر اس کتاب کی تنزیل اس نے کی، اور پھر اس کتاب کا اور مزید تعارف آ رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 3 دیکھیں۔ کتاب، یہ کتاب فصلت مفصل بیان کی گئی، آیات اس کی آیات، قرآن عربی، قرآن عربی، لقوم یعلمون، لیے قوم یعلمون، قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اب یہاں کتاب اس کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اسی ایک ہی آیت میں کتاب کا بھی لفظ ہے، قرآن کا بھی لفظ ہے۔ کتاب تو کہتے ہیں جو لکھی جانے والی چیز ہو، کتاب کو، قرآن کو کتاب اس لحاظ سے کہا گیا، ایک تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب، اور دوسرے یہی کتاب ہے آسمانی کتاب جو خاص طور پہ لکھوائی گئی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی پوری ترتیب ہوئی ہے، اس کو لکھوایا گیا ہے، کتابت ہوئی ہے۔ تو وہ اس لحاظ سے کتاب، اور قرآن اس لحاظ سے کہ وہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، آپ کو سنائی گئی، آپ نے اپنی قوم کو سنائی، اور ہے ہی قرآن سنائی اور سنی جانے والی کتاب۔ تو اس لحاظ سے قرآن تو کتاب، اور فصلت یہاں کہا جا رہا ہے۔ فصلت کا جو لفظ ہے الفصل، فصلہ سے نا روٹ اس کا فا سواد لام، الفصل کہتے ہیں جیسے دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، علیحدہ کرنا۔ تو اسی سے پھر جیسے الگ الگ کر کے کوئی بات بتائی جائے تو کس طرح ہوتا ہے، زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو فصلت کہنے سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو الگ الگ وضاحت کرنے والی، سمجھانے والی، ترتیب وار جیسے باتیں بتائی گئی ہوں، سمجھائی گئی ہوں۔ سورہ ہود میں بھی اس کا تعارف اسی طرح ہوتا ہے، وہاں بھی حروف مقطعات ہیں، پہلے الف لام را، پھر کتاب کا تعارف تاء کے ساتھ ہی ہے وہاں پہ کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ ہیں، احکمت کہیں تو جس طرح پختہ ہیں، ثم فصلت پھر انہیں تفصیل سے بتایا گیا، مفصل ارشاد ہوئی ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، وہاں کو کہا گیا، وہاں اس کے حکیم کی صفت کے ساتھ اس کتاب کا ہے، ایک حکمت کے ساتھ وہ کتاب نازل کی گئی، اور یہ کہ تفصیل سے نازل کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، ایک ایک کتاب کو کس طرح سے الگ الگ بات کر کے بھی وضاحت کے ساتھ بہترین طریقے سے اسے جیسے سمجھا دیا گیا، انتہائی واضح کتاب جیسے سمجھ میں آتا ہے نا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیات اس کی آیات ہمیں پتا آیا نشانی کو کہتے ہیں نا۔ اور آیات جو قرآن کی آیات کو کہا جاتا ہے جو جیسے اللہ تعالیٰ کی خود بنائی ہوئی مقرر کی ہوئی تفسیر ہے، نہیں تو قرآن کے اندر ایک سب سے چھوٹا یونٹ آیت کا جو ہے صورتوں کی تقسیم اور آیات کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی نا، اللہ کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ دوسری جو چیزیں ہیں جیسے رکوع ہے، منزل، سپارے، یہ سب پڑھنے والوں نے بعد میں اپنی آسانی کے لیے وسائل تقسیم کی ہیں، لیکن آیت جو ہے وہ ایک جس طرح نشانی کے معنوں میں ہے،
بالکل اسی طرح قرآن کی آیت بھی ہر نشانی ایک جیسے نشانی ہے، یا نشانی جس کو کہتے ہیں، قرآن میں دوسری جو نشانیاں دکھائی گئیں، کتنی چیزوں کی طرف اشارے کیے گئے، سورج، چاند، کائنات کی، اور دوسری جو ونڈر اللہ تعالیٰ کے بھرے ہوئے دنیا میں، تو وہ ساری جیسی نشانیاں ہیں، اسی طرح کی ہر آیت ایک جیسا ونڈر ہی ہے نا ہمارے لیے، ایک بڑی نشانی، ایک معجزہ ہے، کچھ سکھانے والی، کچھ بتانے والی. تو اس کی آیات، وہ جو ہر آیت جو خود بھی ایک آیت کا سب وہ سکھا رہی ہوتی نا، کوئی ایک مکمل بات اسے پہنچا رہی ہو، تفصیل سے ہمیں بات سمجھا رہی ہو. اور قرآن عربین، پھر اس کتاب کی اور تعریف آ رہی ہے، اس کتاب کا مزید تعارف ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کا، کہ وہ کیسی کتاب ہے، وہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ رحمان الرحیم نے اتاری ہے، وہ جو تفصیل سے اللہ نے بیان کی ہے، وہ کیسی ہے. قرآن عربین، قرآن عربی میں نازل ہونے کی خاص صفت کا تذکرہ قرآن میں کوئی 11 دفعہ آتا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح عربی میں ہونا بھی کیسی اللہ تعالیٰ کی، جیسے اس کو بھی رحمت ہی گنا گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو وہ اس طرح عربی میں نازل ہوئی. اور قرآن عربین جس طرح بار بار کہا گیا، اس سے پھر ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے نہیں، لیکن ویسے ہی جو فقہا نے اس سے اصول نکالا ہے، وہ یہ بھی کہ قرآن صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ ہوگا، اس کو وہ قرآن نہیں ہوگا نا. یہ بھی کتنی بڑی ویسے رحمت ہے نا، اسی کی وجہ سے آج قرآن اپنے بالکل صحیح حالت میں، زیر زبر تک بالکل اسی طرح صحیح حالت میں ابھی تک موجود ہے نا. اگر ترجمہ کو قرآن سمجھا جانے لگتا تو آج وہی حال ہو سکتا تھا نا جو دوسری پرانی کتابوں کا ہوا، کہ اسی کو ترجمہ کو سمجھتے سمجھتے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن قرآن عربی میں جو نازل ہوا، جس طرح نازل ہوا، وہی اصل قرآن ہے. اسی لیے نماز میں بھی ترجمہ نہیں پڑھا جا سکتا، یا یہ کہ جو قرآن کو عربی کو نہیں بھی جانتے ہوں ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لے تو قرآن کی تلاوت ہو جائے گی. ترجمے کے ہم اہمیت اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں، اسی لیے آج ہم اسے سیکھنے سمجھنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں ہے کیا بات وہ ہم سمجھیں، عربی کو ہی جاننے کی کوشش کریں، نہیں جانتے تو ترجموں سے سمجھیں. لیکن قرآن کی تلاوت اصل تو عربی میں ہی پڑھنا جو ہے وہی کہلاتا ہے نا. اور پھر یہ کہ قرآن کے عربی میں نازل ہونا عربوں کے لیے تو ایک خاص رحمت ہے، اس کا بھی احساس دلایا گیا. یہاں بھی وہی بات اصل سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن عربین ہے کہ جو تم جانتے ہو، تمہیں جس زبان کو تم جانتے ہو پہلے سے، جسے آسانی سے تم سمجھ سکتے ہو. کوئی ایسا نہیں کہ کسی اور زبان میں نازل ہوئی ہو. اسی کا احساس اسی صورت میں ابھی آگے آیت نمبر 44 میں بھی دلایا گیا. وہاں پہ کہا گیا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. جو اگر ہم اس کو عجمی قرآن کی صورت میں اتارتے تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں ہمارے لیے اچھی طرح کھولی کیوں نہیں گئی. فصلت کے بھی معنی سمجھ میں آتے ہیں اچھی طرح. یہاں پہ بھی اس آیت سے نا عربی میں آنا کس طرح اس کی یہ جو صفت ہے فصلت کی یہاں بتائے گی، کھول کر بتا دیتا ہے نا. عربی زبان کے اعجاز پہ بھی اور بات کرتے ہیں، اس سے بات اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں بھی آتی ہے، زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے. کیونکہ وہاں پہ اس آیت میں کہا گیا کہ اگر یہ کلام اجمی، یہ کیسی بات کہ کلام اجمی ہو اور مخاطب عربی، تو یہ بات یعنی اعتراض ہو سکتا تھا اگر عربی میں نہیں نازل ہوتی کہ ہم اسے کیسے سمجھیں. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری اپنی زبان میں نازل ہوئی بھی ہے، آسانی سے اسے تم سمجھ سکتے ہو. کتنی بڑی رحمت ہے اس قرآن کا عربی میں نازل ہونا، اس کے بارے میں سوچو. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عربی میں قرآن کا نزول ہونا عربوں کے لیے ہی رحمت ہے، بلکہ سب انسانوں کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے اللہ کی کتاب کو کسی ایک زبان میں ہی نازل ہونا تھا، اور انسانوں کی زبانیں بے شمار ہیں. اب سب زبانوں میں سے سوچیں تو عربی زبان کا ایک اپنا خاص مقام ہے نا. زبان کو سمجھنا آسان ہے، پورے اس کے سارے اصول وغیرہ کیسے بالکل صحیح بنے ہوئے ہیں. ان اصولوں کو جاننے، اس زبان کو جاننا آسان ہو جائے، اور انتہائی رچ زبان بھی ہے. اور پھر کس طرح سے ایک 3 حرفی جو روٹ ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں،
وہ ایک جو بیسک ورڈ ہے اس کے ذریعے سے کیسے بے شمار الفاظ بن رہے ہوتے ہیں. اس روٹ ورڈ کو جانتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کے کیا معنی ہیں, تو ہر لفظ کے مفہوم کی تہ تک پہنچا جا سکتا ہے کہ اصل کیا بات سمجھائی جا رہی ہے اس لفظ کے ذریعے سے. عربی کے کتنے ہی ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کرنے کے لیے اردو بلکہ انگلش میں بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے. پہلے بھی ہم بات کرتے رہے, جیسے کتنے ہی الفاظ ایسے ہیں جس کے لیے ہم ڈرنا کا معنی کر دیتے ہیں نا, خافا اور رہبا اور اس کا وقیہ جسے تقویٰ کا لفظ ہے, اور اسی طرح اور بھی کئی لفظ ہیں. تو وہ اور اسی طرح کئی الفاظ اسی طرح ہیں. بلکہ اردو میں کتاب لکھی ہوئی مترادفات القرآن کے نام سے, جس میں انہوں نے اس طرح کے سارے الفاظ جمع کیے. اردو کا ایک لفظ اوپر ہے اور نیچے ایک لمبی لسٹ ہے عربی کے الفاظ کی نا. تو اور پھر ہر لفظ میں اب کس طرح ہر لفظ میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے نا, اس سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے نا. ڈرنے کے جیسے ہے, تقویٰ ایک الگ قسم کا ڈر ہے, رہبہ ایک بالکل اس سے مختلف قسم کا ڈر ہے. تو اور اس سے کتنی بات واضح ہو جاتی ہے نا, بالکل صاف صاف الگ الگ بات سمجھ میں آ جائے. جو فصلت والی جو صفت ہے قرآن کی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عربی میں ہونے سے وہ فصلت کی صفت اور زیادہ اس میں نمایاں ہے نا قرآن میں, کہ بات اچھی طرح صاف سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس طرح سے اور بھی کئی ویسے عربی زبان کے اعجاز ہیں, اس پر جاننے والوں نے, زبان کو جاننے والوں نے باتیں کہی اور سنائی ہیں. لیکن بہرحال جو بات یہاں سمجھ میں آ رہی ہے, جو بات کہی جا رہی ہے قرآناً عربین کہہ کر, وہ یہ کہ یہ کتاب کیسی انسانوں کے لیے رحمت ہے, یہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے. اور رحمت ہے تو سارے انسانوں کے لیے, اور اس کے جس طرح سے اس کی تنزیل ہوئی, جس طرح اس کتاب کی پوری ترکیب ہے, جو باتیں اس میں کہی گئیں, وہ سب ہی انسانوں کے لیے انتہائی اس میں انسانوں کے لیے نعمت, رحمت اور فائدے کیا کچھ ہے. لیکن فائدے اٹھاتے کون ہیں؟ قوم یعلمون, جو سمجھنے والے لوگ ہیں. اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآناً عربی لقوم یعلمون, یہ کتاب کی آیات مفصل بیان کی گئی عربی قرآن کی, لقوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. اب یعنی کتاب میں ہے تو سب کچھ, سارے فائدے کی چیزیں ہیں, لیکن فائدہ انہیں کو ہوگا جو اس علم کو حاصل کرنا تو چاہے نا. اللہ کی کتاب میں ہے تو سب کچھ, عربوں کے لیے ان کی اپنی زبان بھی ہے, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی کا صحیح طریقہ, صراط مستقیم کو کھول کر دلیلوں کے ساتھ واضح کر دیا گیا. اب اس جیسے ایک روشنی سامنے ہو, سب کچھ ہو, اس سے کوئی خود ہی آنکھیں بند کر لے تو وہ خود ہی بد نصیب ہے, ان کی بد نصیبی کا کیا کہنا نا. تو جس طرح پھر یہاں قوم یعلمون آ رہا ہے, اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. اسی لیے کچھ ترجمہ میں قوم یعلمون دانش مند لوگ کیا گیا, کئی سمجھ رکھنے والے کہا گیا, شعور رکھنے والے کہا گیا. تو قوم یعلمون وہ جو کہ فائدہ بھی اٹھائے نا. ہم یعنی ویسے بھی عام معلومات کے لحاظ سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی معلومات کا حاصل ہو جانا کسی شخص کو اس کا عالم نہیں بنا دیتا اس علم کا نا. نہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو ساری معلومات ہو گئی ہیں تو وہ جاننے والا بن گیا ہے. سوچے ایک عام سی مثال جو یہاں شاید ہم پہلے بھی یاد تو کرتے رہے ہوں گے کہ ایک شخص ہے سگریٹ نوشی کے سارے نقصانات جانتا ہو اور پھر بھی سگریٹ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو. تو یا پھر اور دوسری مثالیں بھی لے لیں, میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو ایکسرسائز اور صحت مند غذا کے سارے فوائد جانتے ہوں, لیکن اس کے لیے تیاری نہ ہو, ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہو, غذا کا خیال کرنے پورا نہ کر سک رہے ہوں, اور تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے ہوں. تو ایسا علم کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتا نا پھر. تو اس کے مقابلے میں اگر سوچیں عمل ہو رہا ہو, علم بہت زیادہ بھی نہ ہو, اتنی معلومات چاہے اکٹھی نہیں بھی کرنی ہو, لیکن جو علم ہو اس کو پر اگر عمل کرے انسان تو کیا ہوتا ہے, علم بڑھتا بھی جاتا ہے, عمل بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے,
بلکہ فطرت ہی بن جاتا ہے نا. پھر کیسے انسان خود بخود جیسے اسی پہ چلنے لگتا ہے نا. اسی طرح سے جو قرآن کے مرتبے کو سمجھتے ہوں پھر اپنی زندگیوں میں اسے رہنما بنا لیں تو ان کے لیے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہتی ہے وہ، بلکہ ان کی فطرت کا جیسے حصہ بن جاتا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کچھ عرصے کی پریکٹس جب ہم کر رہے ہوں تو کر چکے ہوں تو گاڑی ڈرائیو کرنے میں کوئی مشکل نہیں لگتی. جو ابتدا میں لگتی تھی ایک ذرا سا ٹرن لینا، ایک لین بدلنا، وہ سب کچھ لگتا ہی نہیں کہ کچھ مشکل کام ہو. اسی طرح قرآن کے علم میں جب انسان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اپنی زندگی کی گاڑی کو صراط مستقیم پر چلانا آسان ہوتا چلا جاتا ہے نا. بس یہ کہ اسی طرح جیسے ایک ڈرائیور کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، محتاط اور چوکنا رہنا ہے، بالکل اسی طرح رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر سچ مچ قوم یعلمون ہو، علم رکھنے والے ہوں، علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، علم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اصل علم وہی ہے جس پہ عمل کیا جائے نا. ورنہ تو وہ علم پہ کوئی علم ہی نہیں رہا جس کو پیچھے انسان نے ڈال دیا. خواہ اس پہ کتنی ڈگریاں لے لیں یا کتنے ہی اس پہ پڑھ لیں، کتنی باتیں بھی چاہے اس پہ بنا دیں تو لیکن اصل علم وہ ہے جس کو خود انسان عمل کرنے کو تیار ہو. اس طرح سے جو قومی یعلمون ہو، جو علم رکھنے والے ہوں، ان کے لیے قرآن جو ہے وہ پھر رحمت ہے، بڑی رحمت ہے. ان کے لیے اللہ نے یہ تنزیل کی اپنی رحمت کے ساتھ اس کتاب کی، اور اس کتاب کی مزید صفات بتائی جاتی ہیں. اور کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا. بشیرا و نذیرا کی صفت یاد ہوگا، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت پڑھ ہی چکے ہیں کہ بشیرہ بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی. جو اس کتاب کو مان لیں، اس پر عمل کریں، ان کے لیے وہ دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کی بشارت اس میں ہے، دنیا کی بھی کامیابیاں، آخرت کی بھی. اور نذیرہ نظر جیسے تنبیہ کرنے والی، اس کی جو اس کو جھٹلائیں، جو اسے ماننے کو تیار نہیں ہو، جو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ان کے لیے عذاب الہی کی وعید بھی. اور بشیرہ و نذیرہ اس کتاب کی صفت آنے سے یہ بات جیسے واضح ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی فلسفہ ہو، جیسے کوئی فلسفہ بیان کر دیتا ہے، کوئی ایک وائس کا واعظ ہے، بس نصیحت اس نے کر دی، اب جس کو سننا ہے سنے، جس کو نہیں سننا ہے نہ سنے. یا پھر یہ کہ کوئی بہت ہی بہترین خوبیاں رکھنے والی ایک تحریر ہے، بہترین خیالات بس پیش کیے جا رہے ہیں، انسان مانے یا نہ مانے کوئی خاص بات، کوئی فرق ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے نا. بلکہ یہ کتاب پوری دنیا کو، ہر انسان کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر اسے مان لے، اس سے فائدہ اٹھائے تو جتنی بڑی رحمت ہے، جتنی بشارتیں ہیں، اس کو نہیں ماننا اتنی بڑی نقمت ہے. اس کو جو اس کتاب سے جیسی لاپرواہی برتے گا ویسے ہی انجام بھی دیکھ لے گا نا. ایسی عام بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے جھٹلا دیا، اسے ٹھکرا دیا، کتاب سن بھی لی، اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہو، یا آج اس پہ عمل نہیں ہوتا سمجھ رہے ہوں، یا جیسا جو معاملہ رکھے گا یقیناً اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا نا. یہ کتاب خود بشیر اور نذیر ہے، جیسے بشارت بھی دے رہی ہے لیکن انذار بھی اس میں ہے، تنبیہ بھی اس میں ہے، اس پہ لازماً عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آخر اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، کوئی ایسی معمولی بات اس میں نہیں ہے. ایک بات اور بھی جو سمجھ میں آتی ان ساری باتوں سے، جو جس طرح سے کہا گیا تنزیل من الرحمن الرحیم، اور اس کتاب کو بشیرا و نذیرا کہا جا رہا ہے، یہی بات اکثر لوگ ماننے سے انکار کر رہا ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب ہے. اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے یہی بات کر رہے ہوتے تھے نا، کئی طرح کی باتیں بنا رہے ہوں کہ خود ہی آپ باتیں بنا کے پیش کر رہے ہوں، ماننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. آج بھی نہیں ماننے والوں کا سب سے بڑا یہی الزام ہوتا ہے نا، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنا بڑی مرغوب ان کی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی بات ہے، کسی انسان کی بات ہے، اس کو کہہ رہے ہوں. یہاں شروع میں بتا دیا جاتا ہے
کہ نہیں یہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں قبول کرتے ہو، تو وہ ہے تو بہرحال اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور جب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے تو پھر اس کی بشارت، اس کا انذار کتنی اہمیت رکھتا ہے وہ انسان خود سمجھ گئے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے تو ایسی بشارت اور انذار دینے والی اللہ کی نازل کردہ کتاب، اور لوگوں کا کیا حال ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ فَأَعْرَضَ ارادہ ہوتا نا منہ پھیر لینا، جیسے منہ پھیرنا یا اگنور کرنا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، نظر انداز کرنا، تو اب وہ کس طرح سے یہ اتنی اہمیت رکھنے والی اس کتاب کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے کہ وہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں، اس سے اعراض کر رہے ہیں، اکثریت ان کی، اور فہم لا یسمعون، بس وہ نہیں سنتے ہیں۔ یسمعون یہاں سننا جو ہے وہ اپنے پورے معنوں میں نا، سننے کی تو ویسے چپکے چپکے کوشش کرتے بھی تھے، چھپ چھپ کر بھی سن رہا ہوتے تھے کفار نا، لیکن وہ سننا نہیں ہوتا ہے نا، سننا یہ ہوتا ہے کہ سنے انسان، مانے، عقل کے ساتھ سنے، شعور کے ساتھ سنے، اسے تسلیم کرے، اسے جس طرح اردو میں بھی سننے کا لفظ ہم کہتے ہیں نا، بات نہیں سن رہے ہماری، کیا مطلب ہوتا ہے، سن تو رہے ہمارا حکم سن لیا مگر مان نہیں رہے ہیں، تو اسی طرح فہم لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، یہ اصل بات ہو رہی ہے نا، اس کو معمولی چیز سمجھ کر اعراض کر رہے ہیں، اور اس کا اعراض کس طرح کر رہے ہیں، کیا باتیں بنا رہے ہیں، اس کی پھر اور مزید تفصیل آ رہی ہے نا، کہ وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا، ہمارے قلوب قلب کی جمع ہمارے دل، فی میں اکنتن کہا جا رہا ہے کہ پردوں میں ہے، مما من اور ما اس سے جو، تدعونا تم پکارتے ہو، الیہ اس کی طرف، وفی اور فی میں آذاننا، آذان اذن کا پلورل، ہم کانوں، ہمارے کانوں میں، وقرن بوجھ، ومن بیننا و بینکا، من یعنی سے، تو بیننا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اس سے حجاب ہے، فعمل پس عمل کر، اننا بے شک ہم، عاملون ہم عمل کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ہے پھر وہ کیا اعراض کر رہے ہیں، کس طرح سے اس قرآن سے وہ کیا معاملہ رکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ زبان سے بھی کرتے ہی تھے، لیکن اصل چیز رویہ ہے نا، بالکل اسی طرح کا رویہ ان کا تھا، اور اس کتاب کے ساتھ یہی وہ معاملہ رکھ رہے تھے، جیسے دل جو ہے وہ پردوں میں ہو، جو کہہ رہے ہیں وقالو قلوبنا فی اکنہ، اکنہ کیا ہوتا ہے، الکنو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے نا، تو الکنان اسی سے پردے، غلاف وغیرہ جیسی کوئی چیز وغیرہ چھپائی جائے، جمع ہے وہ اکنہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دل ہمارے جیسے پردوں میں محفوظ چیز کے اندر جیسے محفوظ ہو، کچھ اثر ہم پہ نہیں ہونے والا ہے، یہ بات ہو جیسے کہہ رہے ہوں، اور یہودیوں کا قول بھی پیچھے ہم پڑھا ہے نا، وہ بھی اسی طرح کی بات کہتے تھے نا، قالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں ہے، کہ کوئی بات ہم تمہاری باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، تمہاری باتیں ہم پہ کوئی اثر نہیں کرنے والی ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور کس سے، مما تدعون الیہ، اس سے جو تم پکارتے ہو اس کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف پکار رہے تھے، اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف پکار رہے ہیں، توحید کی طرف پکار رہے ہیں، وہ اس کے لیے ہم ہمارے تو بس محفوظ ہے دل، ہم پہ تمہاری بات کا اثر ہی نہیں ہونے والا ہے، جیسے یہ صاف صاف کہہ رہے ہوں، اور یعنی دلوں پہ پردہ ہے، دل ہی تو اصل ہے نا جس میں جذبات کا مرکز، جس سے انسان سمجھے بات کو، شعور کی جگہ، اسے وہ کہہ دیا ہے محفوظ، اور پھر اس دل تک جو لے جانے والا ذریعہ ہے کان، وفی آذاننا وقرن، کانوں میں کوئی اٹکی ہوئی ہو چیز بند کر دیے گئے ہوں، بالکل اس طرح سے وہ ہمارے کان بالکل بند ہے، ہمیں کچھ سمجھ بات تمہاری ہمارے کانوں میں جا ہی نہیں سکتی جیسے کہہ رہے ہوں، اور پھر اس کے اور آگے بڑھ کر وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب، پردہ ہے،
بالکل کس طرح سے لگتا ہے نا، جیسے کئی جگہ کفار کی صفت آتی ہی ہے نا، اس میں سورہ انعام میں ایک جگہ آتی ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ اور ہم نے بنائے ان کے دل کر دیے جیسے ہم نے اکنتن پردوں میں کہ ان يفقهوه، وہ سمجھتے نہیں اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہودیوں کا قول بھی ابھی ہم نے یاد کیا۔ تو خود ہی جب انسان یہ کرنے لگے، جب خود ہی کہیں کہ پردہ ہے، اتنی خلوص کے ساتھ اللہ کے نبی انہیں دعوت دے رہے ہوں، پکار رہے ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، ان کے رب کی طرف، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہو، ٹھکرائے چلے جا رہے ہوں، تب یہ ہوتا ہے نا جو سورہ انعام کی آیت میں کہا جا رہا ہے ہم نے کر دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی انہیں اسی کام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کو اختیار ہے نا دنیا میں، جو وہ کرنا چاہتا ہے اسی کے لیے آسانیاں اس کو ملتی ہیں۔ خود اس قدر غرور میں انسان مبتلا ہو جائے، خود ہی ماننے یا سننے یا نہیں سننے نہیں ماننے کا فیصلہ کر لے، تو پھر جو کچھ وہ چاہتے ہیں انہیں وہی مل جاتا ہے، وہی انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے کانوں پہ ان کے دل محفوظ ہو جائے، ان کے کانوں میں گرانی آ جائے، آگے پردہ آ جائے، کچھ چیز انہیں سامنے نظر ہی نہ آئے، وہ ان کا حال ہوا ہے۔ پھر کیا وہ کہتے ہیں، ایک تو یہ خود ہی بتا رہے ہیں، اپنی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فعمل اننا عاملون، فعمل پس کر لو، اننا عاملون، اب بے شک ہم بھی عمل کرنے والے۔ اب یہ بات بھی وہی یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اور وہی ان کا رویہ ہے کہ جیسے تم یعنی لگتا ہی ہے نا فعمل اننا عاملون کہنے میں، جیسے کہہ یہ رہے ہو کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، یا یہ کہ ہم تو تمہاری مخالفت سے باز آنے والے نہیں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک قرآن کے جو بشیر اور نذیر ہونے کی بات جیسے تھی پیچھے، اگر اس کے پس منظر میں یہ بات دیکھیں تو کیسے لگتا ہے نا کہ فعمل جب وہ کہہ رہے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لا کے دکھا دو، اور یہ بات کہتے ہی تھے نا قرآن میں کئی جگہ ان کا قول نقل ہوتا ہی ہے کہ وہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو کہاں ہے وہ عذاب، لا کے دکھاؤ، آتا کیوں نہیں وہ عذاب، کیسے بار بار کہتے تھے نا یہ بات کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا لا کر عذاب دکھاؤ۔ تو اسی طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے نا فعمل، ان کا کہنا کہ پس کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ اب اس طرح کی باتیں سوچیں، اللہ کے دین کے خلاف ایسے طرز عمل رکھنے والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو آج باتیں نہ بھی کر رہے ہیں مگر ان کا دیکھنے سے جب لگ رہا ہو کہ ان کے کان بند ہیں، کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے صحیح، کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی سے ذرا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے بھائی بندوں کے خیر خواہی، ان کو تباہی سے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں، اور خود اذیتیں تکلیفیں اٹھا رہے ہوں، لیکن چاہتے ہیں انہیں کسی طرح بچا دیں۔ اور لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیسے صاف صاف سنا رہے ہوں کہ ہمارے کان بند ہے، ہم کچھ نہیں سننے والے، ہمارے درمیان پردہ ہے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا، کر کے دکھاؤ جو کرنا ہے، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے، وہ بھی ہے مخالفت کی طرف بھی اشارہ آ سکتا ہے، ہم بھی ایسی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم تمہارا کام نہیں چلنے دیں گے، تم کر کے دیکھ لو، یہ بھی ایک طرح کا چیلنج ہو سکتا ہے نا ان کا۔ تو اب یہ سب میں سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا صدمے کی بات یہ ہو سکتی تھی نا۔ تو اب اسی کے لیے یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی باتوں کا بیان ہونا ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی بھی ہے، ان کے لیے تنبیہ بھی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں، اور اسی میں پھر آج ہم سب کے لیے بھی تسلی کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ بات ہوئی تو ہم کیا ہے نا پھر کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیں، لوگ نہ سنیں، تو وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ہمارا کام کم ہے، بلاتے ہی کم ہے، انکار بھی لوگوں کا کم ہی سننے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تن من دھن سے کوشش کر رہے تھے اور اتنے ہی زوردار طریقے سے آپ کو جواب مل رہے تھے، تو اگر ہم بلانا چاہیں اللہ کے دین کی طرف تو یہ تو ہو گئی، یہ بات بھی جیسے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے قل کہہ دیجئے
انما سوائے اس کے نہیں، جیسے ہوتا ہے نا انما کہنے میں بے شک بات یہی ہے، صرف یہی بات ہے یا اس کے سوا نہیں ہے بات. کیا بات نہیں ہے کہ الہکم، تمہارا الہ کے معنی یاد ہوں گے کہ معبود، اس کا ہم ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن معبود صرف معبود ہی نہیں ہوتا بلکہ عبادت جس کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، بلکہ صابرین جس کا حکم چلنا چاہیے. تو الہکم بے شک تم الہ تمہارا الہ واحد الہ ہے. فاستقیموا پس قائم رہو الیہ اس کی طرف، فاستغفروہ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین اور وہی اور وویل کہتے تو خرابی ہے، افسوس ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائے جانے کا مطلب ایسے جیسے آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتارنا، تمہارے کانوں کی گرانی کو دور کرنا یا اس حجاب کو اٹھانا میرے بس میں تو نہیں ہے، میں تو بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اور یا پھر جیسے پچھلی آیت جو مفہوم سمجھ رہے تھے کہ وہ عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہو کہ میں نے تو کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا کہ عذاب لا کر دکھا دوں، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، مجھے ایسا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. میں تو تمہیں اگر فلاح کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں تو اس لیے بلا رہا ہوں کہ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا الہ واحد ہے. قرآن میں اور بھی مقامات پر سورہ کہف کی آخری آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی بات کہلوائی گئی ہے. اور یہ بات کئی جگہ جو کہلوائی گئی تو وہ ایک تو اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جو الٹے سیدھے معجزے لانے کی فرمائشیں کر رہے ہوتے تھے یا ادھم مچائیں کہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ لا کر دکھاؤ، اس کا جواب بھی ہے اس میں کہ میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر اسی طرح بشر تھے، آپ کو بھی کھانے پینے کی حاجت تھی جیسے سب لوگوں کو تھی، آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، بھوک کی شدت سے 3 پتھر آپ نے بھی غزوہ خندق پہ اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے. آپ کے بھی جذبات تھے، آپ کے بھی آنسو آتے تھے، آپ بھی خوش ہوتے تھے، آپ بھی ہنستے تھے، تو سبھی کچھ یعنی عام انسانوں کی طرح ہی آپ بھی تھے ہی. آپ کو بلند کرنے والی، آپ کو مقام دلانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کے پاس سے آپ وحی کا آنا آپ کے پاس، وہ اصل چیز ہے. اور اب یہ بات بتائی اسی لیے جاتی ہے اس وقت کے لوگوں کو جواب کہ میرا کیا مقام ہے یہ سمجھو، میرے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے، میرا کام تمہیں معجزے دکھانا نہیں ہے، میرا کام تمہیں عذاب لا کر دکھانا نہیں ہے. اور آگے آنے والوں کے لیے بھی اس میں بات ہے کہ غلو کر کے نعوذ باللہ اللہ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ درجہ نہ دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود قرآن میں پڑھ لیں، ایک دفعہ نہیں 11 دفعہ پڑھ لیں، کہ 11 دفعہ نہیں 11 دفعہ تو عربی کی بات تھی، کئی دفعہ بات اس کی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشری ہیں، تمہاری طرح کا ہی میں بشر ہی ہوں، اب آپ کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ فاستقیموا الیہ واستغفروا، کہ اب کہ فاستقیموا کہیں تو قائم ہو جاؤ، اسی کی طرف قائم ہو جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ اور استغفار کرو. سورہ کہف کی جو آیت ہم یاد کر رہے تھے جس میں یہ الفاظ تھے، وہیں آگے وہ آیت اس طرح ختم ہوتی ہے نا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو وہاں جو مضمون ہے بالکل وہی بات اس میں آ رہی ہے ان 3 الفاظ میں بھی، کہ وہاں پہ کیا ہے، پس جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ سے اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل صالح اور نہ شرک کرے عبادت ربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کی بھی. اور یہاں اسی بات کو کس طرح کہا گیا کہ فاستقیموا الیہ، اس پہ قائم ہو جاؤ، صراط مستقیم پر قائم ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ عبادت اور اطاعت میں ایک اللہ کی طرف کر لو، ایک اللہ کے ہو جاؤ. اور یہ کہ واستغفروا استغفار کرو، اسی سے استغفار کرو، واستغفروہ. بس استغفار یہاں پہ ایک تو
شرک سے توبہ کے معنی میں نا کہ اس جو روش جو غلط کام جو کر رہے ہو اسے چھوڑو، اس سے توبہ کرو، اور پھر دعا بھی کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ اصل کرنے کا کام ہے، تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے بتایا جا رہا ہو۔ اور جو یہ نہیں کر رہے ہوں، جو شرک پہ اصرار کر رہے ہوں، ان کے لیے ہے کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، افسوس ان کے لیے یا اور تباہی ہے ان کے لیے جو شرک کرنے والے ہوں، جو الہ واحد کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، شرک پر اصرار کر رہے ہوں، ان کے لیے تباہی کی بات۔ اب شرک کے ہم تفصیل میں یہاں نہیں جا رہے، اب کے ذہن میں ہے ساری۔ پھر کہا جاتا ہے وہ مشرکین کون ہیں، ان کی کیا، کیوں ان کی تباہی ہے، کیا وہ کام کرنے والے ہیں، وہ بھی تھوڑے سے بتا دیے جاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو لا یؤتون الزکاۃ، نہیں دیتے زکوٰۃ، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت سے، ہم وہ کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ اب ان کی صفت یہاں پہ کیا آ رہی ہے کہ وہ نہیں دیتے زکوٰۃ، یؤتون لا یؤتون الزکاۃ۔ اب زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ ایک خاص ٹرم ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے وہ زکوٰۃ مدینے جا کر پھر فرض ہوئی، پورے احکامات ہیں کہ کتنا کیا نصاب ہو، کس سے کتنی دی جائے، کون دے، کس کو دی جائے، وہ سارے احکامات بلکہ دوسری کلاس میں ہم سورۃ توبہ میں پڑھ ہی رہے تھے۔ تو وہ تو یعنی زکوٰۃ اکثر ہم کہیں تو وہ ذہن میں ہمارے آتا ہے نا، لیکن یہ مکی صورت ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ، اور مکی صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہی ہے۔ سورہ مومنون میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، جہاں مومنین کی صفات آئی ہیں، وہاں بھی وہاں پہ فاعلون کا لفظ ہے جیسے کہ وہ زکوٰۃ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا فعل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ مفسرین نے وہ بھی سمجھا کہ جس طرح سورہ مومنون میں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے کہ پاکیزگی پہ عمل کرنے والے، اپنا تزکیہ کرنے والے، اپنے نفس کو پاک کرنے والے، زکوٰۃ کا لفظ اصل اسی سے نا، زکوٰۃ سے پاکیزگی، پاک کرنا، نشو نما دینا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مال کو پاک کرنے والی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ اس خاص ٹرم میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مال خرچ کرنے کی بھی بات ہے، اور مال خرچ کرنے کی بات مکی صورتوں میں بار بار آتی ہی ہے، اس اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ناانصافیاں، ایک بڑی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ مال کی اس میں ہی ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی سے کمانے، اپنی اس کے ملکیت رکھنے کا اختیار تو اللہ نے دیا ہے، اور اسی میں امتحان ہے مال کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم کی، کچھ کو کم دیا، کچھ کو زیادہ دیا، اور اس کے ذریعے سے ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ کتنا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے نا۔ اب دنیا میں اکثر تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور آج بھی جو اکثر ہے جگہ ہو رہا ہے، ہوتا رہتا ہے، اور ہمیشہ بھی، کہ کچھ لوگ جن کے پاس پاور ہو، جن کے پاس طاقت ہو، وہ ناانصافیوں کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھا لیں، دوسروں کو غریب سے غریب تر کر دیں، اور بجائے حالانکہ اس کا الٹا کام ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے دیا ہو وہ اپنے مال میں دوسروں کو حصے دار بنائے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عذاب کی بھی بات جیسے آتی ہے، جو اس میں مکی صورتوں میں اس کی وجہ ہی بتائی گئی کہ وہ اس لیے کہ وہ مسکین کا کھانا نہیں دیتے تھے۔ سورہ ماعون میں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہاں بھی آتا ہے کہ کیسی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو یتیم کو دھکے دیں، جو مسکین کا کھانا کھلانے پہ نہ اکسائیں۔ اور اسی طرح سورہ حاقہ میں آتا ہے، پورا نقشہ وہاں پہ تو کھینچا گیا کہ کس طرح کیا عذاب ہو رہا ہوگا، کیسے وہ ان سے کہا جائے گا پکڑو اور اس طاق اس پہ ڈالو، اسے جہنم میں داخل کرو، اور یہ کہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے جکڑ دو، اور اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے، یہ سارے عذاب میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلی بات یہ کہ ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پہ، دوسری ہی بات فوراً کہ ولا یحض علی طعام المسکین،
اور وہ مسکین کا کھانا دینے پہ نہیں اکساتا تھا. یعنی خود نہیں بھی ہو تب بھی غریبوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اکسائے، لوگوں سے کہیں، لوگوں غریبوں کے حالات درست کرنے کی کوشش کریں، ان تک پہنچائے، ایک لازمی چیز ہے. ابھی پچھلے دن ایک آرٹیکل کسی نے بھیجا، وہ کسی نان مسلم کا لکھا ہوا، اور اس میں وہ کس طرح سے امیر ہونے کو جیسے غلط کہہ رہا ہے کہ کسی ایک کے پاس بہت زیادہ دولت کا جمع ہونا کس طرح کیوں غلط ہے. اس کی ایک مثال بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک بچہ ہے جس کو سمجھے کہ دوا کی ضرورت ہے، ٹیکے کی ضرورت ہے، اور ایک آدمی کے پاس موجود ہے، تو وہ آدمی کہے کہ نہیں یہ تو میرا ہے، میں کیوں اس کو دوں، اور دوسرا بچہ مرنے کو تیار ہے، تو کیا یہ بات غلط نہیں ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے کچھ بھوکے مر رہے ہوں اور کوئی کہے کہ یہ تو میرا مال ہے، میں اس کو جیسے چاہے خرچ کروں اور جتنی چاہے میں عیاشی کروں، یہ تو میرا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے. اسی لیے کئی جگہ وہ مکی صورتوں سے یہ بات شروع ہو چکی تھی کہ مال کے خرچ کرنے کی ترغیب، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ترغیب، اور اگر نہیں دے، مسکین کو نہیں دیتے، پرواہ نہیں کرتے، تو کتنے عذاب کی وعید، وہ سب آ رہا تھا. اسی طرح یہاں بھی آ رہا ہے. زکوٰۃ عام معنوں میں آ رہا ہے، اپنے مال نکالنے کے معنوں میں بھی، اپنے مال کو پاک کرنے کے معنوں میں بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تزکیہ کرنے. لیکن یوں تو نہ جس طرح آتا ہے نا، اس سے زیادہ مال خرچ کرنے کی بات ہی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اور یہ کہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ہم آنے سے اور زیادہ جیسے سمجھ میں آتا ہے نا کہ آخرت کا ہی انکار کر رہے ہیں. اگر آخرت کی فکر ہوتی، پتا ہوتا اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے، تو یہ ان کا رویہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے نہیں ہوتے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مکی صورتوں میں یہ بات بتائی جائے تو سمجھائی جاتی نا کہ کس طرح اسلام پہ چلنا، ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی بندگی کی طرف آنا کس طرح اور انسانوں کے لیے رحمت کے باعث ہے نا. اس کو جب اللہ کو ماننے والے ہو تو اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی مصیبتوں کو جیسے دور کرنے والے ہوتے ہیں. اگر سوچیں کہ سارے بندے اس طرح زکوٰۃ نکالنے والے ہو، ہر امیر اپنے پیسوں میں سے کچھ نکال رہا ہو غریب کے لیے، کوئی دنیا میں آج کوئی غریب نہ رہے نا، کوئی بھوکا مرنے والا نہ رہے، تو یہ اس کی کیسی رحمت اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کے صالح، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، غیر ممنون. ممنون جو ہے غیر ممنون کہیں تو بے حساب کے معنی میں، جیسے ختم نہیں ہونے کے معنی میں ہوتا ہے. المنون کہتے ہیں موت کو، منقطع ہو جانے کو بھی، کم ہونے کے لیے بھی آتا ہے. تو غیر ممنون کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمی نہیں ہونے والی ہے ان کے اجر میں. اسی طرح کی سورۃ 3 میں بھی ہے نا کہ جو نیک عمل کرنے والے ہوں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتا اجر. ایسا نہیں کہ سلسلہ اس کا رکتا ہو، ہمیشہ ملتا رہے گا. سوچیں اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میں انسان ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، پھر اس کے بدلے میں ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، مسلسل ہمیشہ ملتا ہی رہے، تو کیسی بڑی وہ چیز ہے نا. وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے. ایک اور بھی ویسے تشریح جیسے معرف قرآن میں اس کی کرتے ہیں شاید کی کہ جس طرح جو لوگ جو خاص عمل صالح کرنے والے ہوں، اپنی زندگی میں استقامت سے کسی بھی نیکی پر قائم رہے ہوں، اب اس کے بعد جب اس نیکی کا سلسلہ کٹ جائے، سمجھے صحت کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، موت کی وجہ سے، وہ سلسلہ ختم تو ہو جاتا ہے نا، وہ نیکی انسان آگے نہیں کر سک رہا ہے. لیکن جس نے اب ہمیشہ وہ نیکی کی ہے، اس کو اسی طرح وہ اس کا بدلہ ملتا رہے گا جیسے وہ کیے چلا جا رہا ہو. تو وہ بھی مفہوم انہوں نے لیا اجر غیر ممنون سے کہ وہ جس کا ثواب ختم ہی نہیں ہونے والا ہے. اور ویسے بھی ایک نیکی انسان کرتا ہے، نیکی کے جو اثرات چھوڑتا ہے اس کا سلسلہ کتنی دور تک جاتا ہے نا، قیامت تک اس کے اثرات رہتے ہوں. اگر اچھے اثرات چھوڑے، اچھے اثرات لوگوں نے اس کے قبول کیے،
تو اس کا کہاں سے کہاں اس کا اثر ہو ہی سکتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے، پورا حال ان کا بتایا گیا، کیسے کیا کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا کے کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں، کیسی اذیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، کس طرح آپ نے خود کان بند کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں، نیک عمل کریں، تو کیا ان کے لیے ہے، کتنا بہترین اجر ان کے لیے ہے، اس کا بھی سوچ لیں خود ہی نا، کس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، اجر غیر ممنون سے وہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، ایمان پر قائم رکھے اور انشاءاللہ اجر غیر ممنون سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔